ابھی کچھ دن پہلے میرا یہ بیان وائرل ہوا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ دور حاضر میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ، دیوبندی، وہابی، سنی، اہل حدیث، غیر مقلد، چکڑالوی، نیشری وغیرہ تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ہی بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھائی دیوبندیوں کا اتحاد کیسے، دیوبندیوں سے اتحاد سنیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اس میں پیغام دیا تھا اتحاد کا، تو میں نے ایک چیز اس میں واضح کی تھی کہ بنام اسلام، جو اسلام کے نام پر تمام مکتبہ فکر، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، اہل حدیث سب کو ایک ساتھ جمع ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں عقائد سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یعنی وہ بنام اسلام تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، لیکن کوئی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی ہو تو وہ عقائد پر بات نہیں کرے گا، بلکہ اس نظریے سے میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے بلڈوزر چلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنی کی مسجد اہل حدیث کی ہے، دیوبندی کی ہے، وہابی کی ہے، شیعہ کی ہے، وہ صرف مسجد ہونے کی بنیاد پر اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو صرف اس نظریے کے اعتبار سے کہ ہم مسجدوں کا تحفظ کر سکیں، ایک طاقت بن سکیں بنام اسلام، عقائد ایک طرف ہے، تو میں نے اس نظریے سے کہا تھا، اور یہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مجدد دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، آپ کے فتاوی حسام الحرمین، تمام فتاوی کی آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں نے کوئی بھی بات یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے خلاف نہیں کہی، بلکہ وہ تمام چیزیں مانتے ہیں۔ نہیں، وہ جو ایک حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب حسام الحرمین شریف اور فتاوی رضویہ وغیرہ میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، یہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ ایمان کے اعتبار سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رہا جہاں اسلام کا معاملہ ہو جائے، شعائر اسلام ہی کو مٹایا جا رہا ہو، مسجد اسلام کی پہچان ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے، تو میں نے اس تناظر میں کہا تھا، اور میں نے اپنی بات کو میں ریفرنس کے ساتھ پیش کر دوں کہ دیکھیے ایسا ہی ایک سوال اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ہی کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند عالم اسلام، جب آپ کی بارگاہ میں بڑودہ سے ایک سوال پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صاحبزادے علامہ مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی فتاوی مفتی اعظم ہند کی یہ 5ویں جلد ہے، اور 5ویں جلد کے صفحہ 255 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس دے رہا ہوں اور میں پورا آپ کو فتویٰ پڑھ کر کے سناؤں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا کہ ریاست بڑودہ کے اندر مسلمانان بڑودہ راج کانفرنس نامی ایک انجمن واسطے حقوق طلبی و تحفظ اسلام قائم کی ہوئی ہے۔ یہ انجمن بیچ کوئی مذہبی امور کے دخل کرنے کے واسطے نہیں ہے، صرف یہاں کے ہنود راجا و ہندو رعایا کے سامنے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا کام کرنے والی ہے، اس لیے اس میں بلا قید ہر فرقے کے کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھنے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا اس انجمن میں سنی حنفی مسلمانوں کو شریک ہونا جائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا، سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اس کانفرنس میں شرکت برائے تحفظ حقوق اہل سنت بمقابلہ فرق باطلہ و تحفظ حقوق اسلام بمقابلہ اعدائے اسلام ضروری ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اتحاد کا پیغام دیا۔ جو اس طرح کے فتنہ کرنے والے مولوی ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا چل رہے ہیں،
اور ایک دم برساتی مینڈکوں کی طرح قوم کو بانٹنے اور انتشار کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. ان کو پڑھنا تو چاہیے کتابیں, املا لکھنے کی تمیز نہیں ہوتی حضرت, اور وہ آ کر کے جو ہے فتویٰ جھاڑنے لگتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں جو میں نے آپ کو سنایا. کیا فرماتے ہیں؟ بمقابلہ فرق باطلہ وتحفظ حقوق اسلام, یعنی اسلام کے حقوق کا تحفظ. تو کیا مسجد کا تحفظ اسلام کا تحفظ نہیں ہے؟ مدرسے کا تحفظ اسلام کا تحفظ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے, کیا آپ کی اگر دین اسلام کے تحفظ کے لیے اگر تمام ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو اسلام کا تحفظ نہیں ہے؟ یہ اسلام کا تحفظ ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند نے تو آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے اس اتحاد کا پیغام دیا تھا کہ اعدائے دین اور جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ہنود, ان کے مقابلے میں تمام فرق باطلہ کے ساتھ برائے تحفظ حقوق اسلام یہ اتحاد ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ایسے جو فتنہ پرور اور فتنہ کرنے والے اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں, وہ اس فتوے کو پڑھیں حضور مفتی اعظم ہند کا. اور آگے فرماتے ہیں فرق باطلہ کے ساتھ وہ مجالست ناجائز و حرام ہے جو بر بنائے محبت و موالات ہو. تو یہاں پر کون محبت و موالات کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہاں تو اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. اور نیز وہ جو بے ضرورت و حاجت و مصلحت شرعیہ ہو, نہ وہ جو برائے تبلیغ و رد ہو. تو یہ کتاب اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم ہند, اس فتاوی مفتی اعظم ہند نے میں لکھا ہے. تو جو فتویٰ آپ میرے اوپر لگاتے ہو, آپ کے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت علی رحمت کے صاحبزادے, ان کے اوپر بھی لگاؤ گے؟ اپنے وقت کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی تھے, حضور مفتی اعظم ہند کہا جاتا تھا. بے شک. اس لیے ہوش کے ناخن لو. اور ایسے فتنہ کرنے والے مولویوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی عقل ٹھکانے پر رکھیں. بنام اسلام مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بنام اسلام تمام کو پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے. تو کیا خرابی ہے؟ ایسی مرتے رہو گے, کٹتے رہو گے, لیکن جمع نہیں ہوگے. اس لیے یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے, ان کو سننا ایک بار, اس کو پڑھنا, اس لیے وہ میں نے اس طرح